السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارا پروگرام الف لام میم، یوں تو ہمارے جو علمی ہم سفر ہیں اس پروگرام کے یہ موجود ہیں، لیکن ہمارے پچھلے پروگرام سے ہمارے جو کنٹیسٹنٹ تھے، ہمارے علمی ہم سفر بھائی بلال صاحب، وہ ماشاءاللہ سے ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان کے ساتھ ہمارا سفر جاری ہے۔ اس پروگرام کو آئیے ان کے ساتھ شروع کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے باقی کنٹیسٹنٹس کی طرف آئیں گے۔ تو خوش آمدید، تشریف لائیے بھائی بلال حسین صاحب۔ السلام علیکم بلال بھائی، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ تیار ہو کر آئے ہیں؟ جی بالکل ٹھیک ہے، آئیے تشریف لائیے، بیٹھیے۔ جی بلال بھائی، کل کا دن کیسا گزرا؟ بہت اچھا، دعا کرتے ہوئے بالکل تیار ہیں؟ جی۔ آپ بلال بھائی 6 سوالوں کے جواب دے چکے ہیں۔ اگر اگلے سوال کا جواب آپ نے دے دیا تو 50,000 روپے آپ کے ہوئے اور عمرے کے 2 ٹکٹ آپ کے ہوئے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اور جہاں تک آپ کی لائف لائنز کا سوال ہے تو آپ رہبر سے اب مدد نہیں لے سکتے، مفتی زبیر صاحب سے آپ مدد لے چکے ہیں۔ آپ کے پاس 2 لائف لائنز موجود ہیں، آپ ہماری شورا سے مدد لے سکتے ہیں اور جو آپ کے رفیق ہیں ان کو فون کر کے مدد لے سکتے ہیں۔ 7ویں سوال کے لیے آپ تیار ہیں؟ جی تیار ہیں؟ پوچھوں میں آپ سے؟ جی بالکل۔ تو 7واں سوال بھائی بلال صاحب یہ ہے، مصر میں پہلی تعمیر کی گئی مسجد کا نام کیا ہے؟ نمبر 1 مسجد سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی مسجد سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سی مسجد سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ڈی مسجد سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ رفیق سے مدد لینا چاہوں۔ رفیق سے مدد لیں گے؟ وقت روک دیں جی، بلال بھائی اپنے رفیق سے مدد لیں گے۔ ہم آپ کے رفیق کو کال ملاتے ہیں۔ بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں جنید جمشید عرض کر رہا ہوں پروگرام الف لام میم سے۔ جی جی، کیسے ہیں آپ؟ بالکل بھائی، آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ میرا نام ابراہیم عیسیٰ ہے۔ اچھا ابراہیم بھائی، آپ سے ابھی سوال ہوگا۔ جی جی۔ یہ سوال آپ سے ہمارے بھائی بلال حسین صاحب خود ہی فرمائیں گے۔ اچھا جی جی۔ جیسے ہی یہ آپ سے سوال پوچھنا شروع کریں گے، اس وقت سے لے کر جب تک آپ جواب بتائیں گے آپ کے پاس 30 سیکنڈ ہیں۔ سوال کے جواب میں یہ آپ کو 4 آپشنز بتائیں گے، غور سے سنیے گا کیونکہ وقت آپ کے پاس کم ہے۔ جی بلال بھائی آپ سوال کیجئے، آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ جی سوال یہ ہے کہ مصر میں پہلی تعمیر کی گئی مسجد کا نام کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ جی حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ ٹھیک ہے ابراہیم بھائی۔ جی آپ کا وقت شروع ہو گیا۔ ٹھیک ہے، بی عمر فاروق رضی اللہ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جی محفوظ کریں جی اس کو۔ جواب یہ صحیح ہے کہ غلط؟ بریک کے بعد بتاتے ہیں۔ رب زدنی علما الف لام، رب زدنی علما الف لام۔ جی پروگرام الف لام میم میں خوش آمدید۔ سوال کہ مصر میں پہلی تعمیر کی گئی مسجد کا نام کیا ہے؟ میرے بھائی نے آپشن بی بولا ہے، مسجد سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیکھیں جی، دکھائیں جی، مبارک مبارک مبارک۔ 7 سوالوں کے جواب صحیح دے دیا آپ نے بھائی بلال صاحب۔ پتہ کیا ہوا ہے اب؟ کیا ہو گیا؟ 50,000 روپے آپ کے ہوئے اور عمرے کے 2 ٹکٹ آپ کے ہو گئے۔ بہت بہت مبارک ہو آپ کو، تھینک یو، بہت بہت مبارک ہو۔ عمرے کے 2 ٹکٹ
उम्र पे जा चुके हैं पहले? उम्रा एक दफ़ा कर चुका हूँ एक दफा कर चुके हैं? जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। 7 सवालों के जवाब। अच्छा, अब मामला जरा चेंज होगा, ठीक है? अब मामला चेंज यूं होगा थोड़ा सा कि अब आपके पास एक और लाइफलाइन आ गई है, वो कहलाएगी दोहरी सहूलत। इसमें होगा ये कि पहले मैं आपको जब 4 ऑप्शंस दिखाऊंगा जवाब के लिए, जी तो 4 ऑप्शंस देखने के बाद आप एक जवाब देंगे। ठीक है। अगर आपका जवाब हुआ गलत तो आपको एक और ऑप्शन मिलेगा कि चलो जो बाकी 3 रह गए इनमें से बता दो, लेकिन ये ऑप्शन आप एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जवाब देने से पहले बताना है कि जुनैद भाई इस पर मैं दोहरी सहूलत इस्तेमाल करूंगा, ठीक है? फिर आप जवाब देंगे। अगर जो जवाब हुआ गलत फिर आप दोबारा जवाब देंगे, लेकिन वो बोलने से पहले बताना पड़ेगा, ठीक है? ठीक है। और हमारी शूरा से आपने हेल्प लेनी है, ये लाइफलाइन भी आपके पास मौजूद है, ठीक है? तो तैयार? जी यहां से अब अगली मंजिल जो है 7 सवालों के बाद है, ठीक है? और अगर आप उस मंजिल पे पहुंच गए तो 28 लाख रुपए आपके हुए और उसके साथ हज के 2 टिकट आपके हुए। तैयार हैं? जी सवाल पूछूं जी। या यही दे दूं, उम्रे के 2 टिकट और 50,000 रुपए? सवाल पूछूं? जी। अब वक्त की कोई के बाद बताते हैं। जी, ब्रेक के बाद खुशामदेद। हमारे भाई ने दोहरी सहूलत इस्तेमाल की है। आइए देखते हैं इनका जवाब सही है या गलत। दिखाएं जी। अब्दुर्रहमान दाखिल। अरे मुबारक, तुम्हारी सहूलत भी इस्तेमाल हो गई, तुम्हारी सहूलत इस्तेमाल हो गई, लेकिन पहली बारी में तुम्हारा ये सही हो गया। वाह भाई बिलाल, तुम तो यहां तक पहुंच गए। 9 सवालों के जवाब सही दिया आपने। अब सहूलत कोई नहीं। पूछो अगला सवाल। जी। अगला सवाल ये है, आसान सवाल। हिंदुस्तान का कौन सा बादशाह किताबत कुरान हकीम से अपनी रोजी हासिल करता था? ए मुइज़ुद्दीन मसूद शाह, बी नासिरुद्दीन महमूद, सी अलाउद्दीन मसऊद, डी रुकनुद्दीन फिरोज। आसान सवाल है, सुना भाई? ये सवाल तो बिल्कुल सुना हुआ है। इस वक्त नाम में थोड़ा कंफ्यूजन है। मुइज़ुद्दीन मसूद शाह, अलाउद्दीन मसऊद, नासिरुद्दीन महमूद और रुकनुद्दीन फिरोज। किस कदर जबरदस्त बात है, कुरान लिख के अपनी रोजी जी। हासिल करना, और वो भी वक्त का बादशाह। क्या समझ में आ रहा है? क्विट करूँगा। हाँ, ऐसे थोड़ी। अच्छा, क्विट करोगे? जी। जवाब नहीं देना? नहीं। कर सकते हो, कर सकते हो। ठीक है जी, जवाब बताऊं तुम्हें? जी। सबसे पहले जी जवाब बताएं जी। जवाब है इसका नासिरुद्दीन महमूद। तो 9 सवालों के जवाब दिए आपने सही, और 9 सवालों तक पहुंचने में आप जीते हैं 1.5 लाख रुपए और उम्रे के 2 टिकट। कैसा फील हो रहा है? अच्छा फील हो रहा है। ये तो तुम्हारी उम्रे की टिकटें भी हो गई। अब उस 1.5 लाख में से तो कुछ दे देना उस गरीब को जिसने तुम्हें उम्रे के टिकट जितवाए हैं, ठीक है जी। बेगम को कितने दोगे इसमें से?
آپ کی دعاؤں سے انشاءاللہ جلدی ہو جائے گی، لیکن ابھی ہے نہیں۔ اچھا تو ابھی سب اماں کو جائیں گے پیسے؟ جی بالکل۔ ہاں میں آپ کی امانت آپ کو دے دوں، اگر اس سوال کا جواب ہو جاتا تو 2.5 لاکھ روپے ہو جاتے۔ چلو اللہ کی مرضی، ہاں جی بالکل۔ یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ بھائی بلال صاحب بہت بہت مبارکباد، اللہ آپ کو خوش رکھے، تشریف لائیے، بہت بہت اللہ مبارک کرے، اور ہماری دعائیں واقعی آپ کو لگ گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ پاک آپ کو اپنی منزل مقصود پر پہنچائے۔ جب عمرے پہ جائیں تو اللہ کے نبی کے ہاں ہمارا بھی سلام پہنچا دیجیے انشاءاللہ۔ اللہ بہت مبارک کرے، بہت بہت مبارک کرے۔ جی مفتی صاحب موجود ہیں؟ جی جی حضرت السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی یہ ذرا مشکل سوال تھا، ہے جی یہ جو آخر میں جو 2 سوال آپ نے پوچھے تھے، جی جی یہ دونوں ہم سب کو ایک خاص قسم کا سبق بھی دے رہے ہیں۔ جی ایک تو آپ نے غرناطہ قرطبہ کا تذکرہ کر کے جی دل کے تاروں کو ہلا دیا، اور پھر آپ نے ایک جملہ عجیب سا کہا کہ یہاں پر مسلمانوں کی ایک طویل عرصے تک حکومت رہی ہے۔ جی ہم سب کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے ایک انتہائی قابل غور بات یہ ہے، 800 سال تک مسلمانوں کی حکومت جس خطہ ارض پر قائم رہی ہے، وہاں مسلمانوں کی حکومت کے خاتمے کے اسباب کیا ہوئے ہیں؟ ٹھیک، کیا وہ وجہ تھی کہ غرناطہ، الحمرا، قرطبہ یہ ہمارے اسلامی تاریخ کے ایک انتہائی درخشندہ دینی مراکز گزرے ہیں؟ اور آپ حیران ہوں گے بھائی جنید جمشید صاحب کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دین کے جو دلائل اور حجت ہے نا، جی جی اس کے اندر جہاں قرآن ہے، حدیث ہے، اجماع ہے، قیاس ہے، تو وہاں پر ایک اور چیز کو بھی وہ شریعت کی دلیل قرار دیتے ہیں، اور وہ ہے عمل اہل مدینہ، یعنی مدینے والوں کا عمل جس چیز پر چلا ہوا آ رہا ہے اس کو بھی وہ در حقیقت شریعت اسلامیہ کی ایک مستقل دلیل قرار دیتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے آپ حیران ہوں گے، علامہ ابن حزم ظاہری ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، جی جی ان کے نزدیک اہل اندلس، اہل قرطبہ، اہل اسپین، ان کی دینداری کا اس قدر عظیم الشان سکہ قائم تھا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اہل قرطبہ کا عمل یہ بھی در حقیقت دین کی ایک حجت اور دلیل ہے۔ عجیب، یعنی یہ اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام عطا فرمایا تھا۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ جب صحابہ کرام کے پاس یہ اندلس، اسپین، قرطبہ کے لوگ علم حاصل کرنے کے لیے آئے، تو یہ جب واپس علم حاصل کرنے کے بعد اپنے علاقہ کے اندر آئے تو اس علاقے کے اندر انہوں نے کہا ہم اپنا وجود، ہم اپنی وضاقت، ہم اپنا لباس تو مدینہ کے صحابہ کے مطابق کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے مکانات کو بھی توڑیں گے اور اپنے مکانات کو بھی مدینہ کے مکانوں کی طرز کے اوپر بنائیں گے۔ اللہ اکبر۔ کیا وجہ تھی کہ یہاں سے امت مسلمہ کا خاتمہ ہوا، حکومت کا خاتمہ ہوا؟ یہ ہم سب مسلمانوں کے لیے نہایت قابل غور سبق ہے۔ اس کا سبب سوائے اس کے کچھ نہیں کہ مسلمانوں نے دینداری کو چھوڑا، مسلمانوں کے اہل علم کو وہاں پر ختم کر دیا گیا، وہاں پر علماء کی جو ایک موجودگی تھی اس کو سازشوں کے ذریعے سے ختم کیا گیا، اہل علم کا خاتمہ ہوا، مسلمان عیاشیوں کے اندر پڑے اور اپنی روحانیت اور دینداری کے سبق کو چھوڑا، جس کے نتیجے میں ہمارے وہ دینی مراکز آج سیاحوں کے گھوڑوں کا مرکز بن چکے ہیں، غیر مسلموں کے گھوڑوں کے استبل بن چکے ہیں۔ علامہ اقبال مرحوم نے وہاں جا کر کے اپنے آنسو بہائے اور قرطبہ پر پوری ایک نظم لکھی تھی۔ اس لیے ہمیں بھی دینداری کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا چاہیے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، بہت شکریہ۔ واقعی ہاں، آپ نے علامہ اقبال کا نام لیا تو ان کا ایک شعر مجھے یاد آتا ہے، اسی نسبت سے ہے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ کل تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔